ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی کے اندر ایک انتہائی دلچسپ اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پہ بہت ہی شاندار آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ پورا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کا ابتدائی جو عرصہ تھا وہ ہنستے کھیلتے ہوئے گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد فطری طور پہ میاں بیوی کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوئی اور یہ خواہش کرنے لگے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی اولاد پیدا ہو۔ سال دو سال تو انتظار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی امید نظر جب نہ آئی تو اب انہوں نے علاج معالجہ کرانا شروع کیا، ایک ڈاکٹر کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس۔ اب بہت زیادہ بے چینی جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ کسی نے کہا فلاں جگہ پہ ایک حکیم رہتا ہے، کسی نے کہا وہاں ایک طبیب رہتا ہے، کسی نے کہا جناب بہت دور وہاں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، کسی نے کہا کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، کسی نے سیانے کے پاس بھیجا، کسی نے دائی کے پاس بھیجا۔ جناب ہر با آزما لیا، ہر طریقہ استعمال کر لیا، پورا پاکستان پھر لیا، لیکن اولاد ان کے ہاں نہ ہوئی۔ اسی طرح 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک ڈاکٹر سے علاج جاری تھا، دوائی لے کے دی تھی ایک لیڈی ڈاکٹر نے، تو میڈیکل سٹور پہ یہ نوجوان جس کو 7 سال ہو گئے ہیں اولاد کی خواہش کرتے ہوئے اور علاج معالجہ کراتے ہوئے، یہ میڈیکل سٹور پہ جا رہا تھا دوائی لینے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بزرگ ضعیف بابا کھڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کی نگاہ اس کی ہے نہیں۔ وہ سڑک پار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رش اتنا زیادہ تھا کہ بابے سے سڑک کراس نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی بابے کا ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس نوجوان کے دل میں ویسے ہی خیال پیدا ہوا، چلو بھی اس بابے کی مدد کر دیتا ہوں۔ بابے کے پاس گیا، بابے سے کہا بابا جی ہاتھ پکڑائیں، میں آپ کو روڈ پار کرا دیتا ہوں۔ تو اب یہ نوجوان بابے کو روڈ پار کرا رہا ہے۔ اس دوران بابے نے پوچھا بیٹا کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ تو نوجوان نے کہا بابا جی ہاں الحمدللہ شادی ہوئی ہے میری۔ بابے نے پھر پوچھا بھی اولاد بھی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جی 7 سال ہو گئے ہیں بھاگتے بھاگتے، دعائیں کراتے، علاج معالجہ کراتے، لیکن ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے دور دور تک حکیموں کے طبیبوں کے پاس گیا ہوں، بڑا بڑا علاج، جس نے مجھے جہاں بھیجا میں گیا ہوں، در در کی خاک چھانی ہے، میں جناب شہر شہر پھرا ہوں، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ جب بابا جی نے یہ بات نوجوان کی سنی نا تو ایک شاندار جملہ بولا، اور اسی جملے کو میں کہہ رہا ہوں دوستوں کو کہ آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹا تم دور دور تو بھاگے ہو، بڑے بڑے دور دور تک ڈاکٹروں کے پاس گئے ہو، لیکن جو قریب بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ نوجوان حیرت میں گم ہو گیا، بھی میں دور دور تو گیا ہوں، قریب کون سا ڈاکٹر ہے جسے میں نہیں جانتا جو اتنا سیانہ ہے، اور وہ جب دوائی دے گا تو مجھے فوراً اللہ پاک امید لگا دیں گے میرے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ اس نے کہا بابا جی وہ کون سا قریب کا ڈاکٹر طبیب ہے، سیانہ ہے جسے میں نہیں جانتا، مجھے بھی بتائیں۔ تو بابا جی نے مسکرا کے کہا کہ تم دور دور تک بھاگے ہو، جس نے جہاں بھیجا وہاں گئے ہو، تو کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ رات کے وقت جب تہجد کا ٹائم ہو تو اٹھ کے وضو بنا کے سجدے میں سر رکھ کے آنکھوں سے آنکھوں بہا کے کبھی رب سے بھی مانگ کے دیکھا ہے؟ تم دور دور جو بھاگ رہے ہو بھائی، جو تمہارے قریب ہے کبھی اسے تو تنہائی میں پکار کے اور دل سے خلوص کے ساتھ اس مالک کو تو پکار کے دیکھو۔ دوستو ہے اسی طرح ہم جناب جب زندگی میں مشکل میں پریشانی میں پھنستے ہیں تو ہم جناب اس مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے ہر بات آزماتے ہیں، دور دور تک بھاگتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اپنے اس مالک کو نہیں مخاطب کرتے، ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اس سے نہیں مانگتے۔ آزمائش شرط ہے، کبھی تنہائی میں سجدے میں سر رکھ کے آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنے مالک سے مانگ کے تو دیکھیں،
آپ کے مانگنے کی دیر ہے، مالک کی عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ واقعہ ابو اسحاق صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوان نے بابے کی بات سننے کے بعد جب دوبارہ اسی طرح عمل کیا، یعنی نماز پڑھنا اور تہجد میں اپنے رب کو مخاطب کرنا شروع کیا، تو کچھ ہی عرصے بعد اللہ پاک نے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ تو وہ مالک بڑا غفور الرحیم ہے۔ بس ہم اس مالک سے دور ہوئے پھرتے ہیں۔ ہم مالک کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں، اللہ پاک اتنا عطا فرماتے ہیں کہ ہماری جھولیاں اسے سنبھال نہیں سکتی۔ دعا ہے اللہ پاک میرے معروضات منظور و مقبول فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس واقعے کو بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔